الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید میں سے مقدس کلمات حصول برکت کے لیے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. چونکہ یہ ماہ مقدس ماہ ربیع الثانی ہے. ربیع کا معنی بہار، ثانی دوسری بہار. پچھلا مہینہ ماہ ربیع الاول پہلی بہار، یہ ربیع الثانی دوسری بہار. اس ماہ مقدس میں نبیوں کے سلطان، امام الانبیاء، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہم کرتے رہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. آج میں نے اس سلسلے کو آج کے جمعہ کے لیے روک کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج سلطان الاولیاء جناب غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے اور 11ویں شریف اور اپنے عقیدے کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. اس لیے میں نے قرآن کریم کی سورہ الانعام کی 2 آیات، آیت نمبر 119 اور آیت نمبر 120، یہ 2 آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ اپنے وقت میں رہ کر میں گفتگو کروں گا. محبت اور عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. حاضرین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک
لفظ ہے حضور غوث اعظم کے ساتھ منسوب کے 11ویں والے پیر، 11ویں والے پیر۔ ویسے اگر صرف 11ویں پر گفتگو کی جائے تو 11ویں کئی حوالوں سے مشہور ہے، صرف حضور غوث اعظم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے مجسمے کے اندر جو روح پھونکی گئی اس دن بھی دن 10واں اور رات 11ویں تھی، اور جناب آدم علیہ السلام کو جب دوبارہ جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوا اس دن بھی دن 10واں رات 11ویں تھی۔ جب حضرت حوا کا آپ کے ساتھ نکاح ہوا اس دن بھی دن 10واں رات 11ویں تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی اس دن بھی دن 10واں رات 11ویں تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو آسمانوں پر اٹھایا وہ بھی دن 10واں رات 11ویں تھی۔ اب اگر میں اسی کو لے کے چلوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا دن 10واں رات 11ویں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین نے جام شہادت نوش کیا، اسلام کی خاطر بہتر محفوظ ذبح کرائے دن 10واں رات 11ویں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو شہید کیا گیا، آرے سے چیرا گیا، دن 10واں رات 11ویں تھی۔ تو یہ دن 10واں رات 11ویں سیدنا پیران پیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ منسوب ہے۔ آج عام طور پر ہم اہل سنت و جماعت کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے یہ تو 11ویں والے مولوی ہیں، یہ طنز کیا جاتا ہے یہ تو 11ویں والے، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم 11ویں والے ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم 11ویں والے ہیں۔ صرف لفظ کو نہ دیکھو، 11ویں ہے ایصال ثواب، کیا ہے؟ کل اس کو تیجا بھی کہہ لیتے ہیں، سوئم بھی کہتے ہیں، کئی لوگ ہمارے سنی بھی کہتے ہیں فلاں بندہ فوت ہو گیا اس کی رسم کل، یہ رسم نہیں ہے۔ سادہ لوگ نا وہ لگا دیتے ہیں فیس بک کی فلاں بندے کی رسم کل، رسم کل نہیں، ختم کل۔ کل ہو، سوئم ہو، تیجا، یہ تینوں ایک ہی ایصال ثواب کی محفل کے نام ہیں۔ 7واں ہو، 10واں ہو، 40واں ہو، سالانہ ختم ہو یا عرس ہو، یہ جزیات ہے اس کی کلی ایصال ثواب۔ مسئلے کی اصل کو سمجھنا ہے آپ نے، صرف میں کرامات سناتا رہوں، واقعات سناتا رہوں، اس کا ٹھیک ہے آپ کو ذوق ملے گا، لیکن فائدہ جن چیزوں کا ہے اس کو بھی ذرا سنیں تاکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ اس کو بتا سکیں۔ حقیقت میں کیا ہے بولیے؟ ایصال ثواب۔ اچھا، مسلک دیوبند کے ساتھ ہمارا ایصال ثواب میں کوئی اختلاف نہیں، دیوبندی مسلک میں بھی ایصال ثواب جائز سمجھا جاتا ہے اور وہ ایصال ثواب کرتے بھی۔ اہل حدیث مسلک کے اندر وہ کہتے ہیں جی نہیں، جو اپنا عمل ہے نا صرف وہی کام آئے گا۔ وہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں لیس للانسان الا ما سعی۔ یہ کون سی، ذرا آپ سوچ کے رکھیں، میں اس کو پھر نکالتا ہوں۔ کچھ آیات میرے ذہن میں تھی ان پہ میں نے نشانہ لگائے ہوئے، اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، یہ ذرا ذہن میں لائیں۔ تو یہ کہتے ہیں جی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کا اپنا عمل ہی کام آئے گا۔ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے جبکہ یہ کافروں کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ تو یدل بھی کثیرم و یادی بھی کثیرہ، بات تو وہی آ گئی، کئی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، کئی ہدایت پا جائیں گے۔
اب یہ پھسلانے والی بات ہے نا کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو پھر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پہ ایمان رکھنا، بعض کا انکار کر دینا۔ مثال کے طور پر اگر قرآن کریم پڑھ کے یہ کہا جائے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر سوائے اللہ کے کسی اور کا، غیر کا نام لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام آ جائے، وہ چیز حرام ہوگی۔ اب مطلقاً لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلقاً اللہ کے سوا جس چیز پر غیر کا نام آ گیا وہ چیز حرام ہو گئی۔ اچھا، اس کو پڑھ کر اب کہا جاتا ہے کیونکہ 11ویں شریف پر غوث پاک کا نام آ گیا، ان کے لنگر پر غوث پاک کا نام آ گیا تو یہ حرام ہو گئی، یہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا مفہوم یہ نہیں جو پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ ہل کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو۔ جب کفار کوئی جانور ذبح کرتے تھے وہ بلند آواز سے چھری پھیرتے ہوئے اپنے بتوں کا نام بلند کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات سے کی ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت آپ بتوں کا نام لوگے تو یہ ذبیحہ حرام ہوگا، تو جب چھری پھیرنی ہے تو غیر کا نام نہیں لینا، اللہ کا نام لینا۔ اب اس کا پس منظر تو یہ تھا، پس منظر تو یہ تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہ نہیں جی اگر غیر کی طرف کسی چیز کو شہرت دی جائے گی وہ چیز بھی حرام ہوگی۔ اب وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ احمد شاہ والی مسجد بھی کہتے ہیں، کمپنی باغ والی مسجد بھی کہتے ہیں۔ سرکاری طور پر ہماری اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد کمپنی باغ۔ سرگودا شاہ صاحب نے ایک عرصہ اس کی خدمت کی تو ان کے ساتھ بھی منسوب ہو گئی۔ اچھا، پھر یہ اس بازار سے آگے جائیں کون سی مسجد ہے؟ گول چوک۔ اب گول چوک اللہ ہے معاذ اللہ، شہرت کس سے ہے؟ گول چوک سے۔ مسجد کا نام غالباً جامع مسجد اشرفیہ ہے۔ اچھا، پھر دوسرے روڈ پہ چلے جائیں، جامع مسجد بلاک نمبر 1۔ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، جس مولوی کو بہت زیادہ دورہ پڑتا ہے توحید کا، ہر وقت اس کے نزدیک توحید خطرے میں رہتی ہے، اس کے مرشد کی مسجد کا نام ہے جامع مسجد ابو حنیفہ، یا غالباً حنفیہ ہے، وہ 18 بلاک والی۔ پھر جس میں وہ خود جمعہ پڑھاتا ہے اس کا نام غالباً جامع مسجد امیر معاویہ ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ سارے اللہ ہیں؟ تو پھر شہرت کدے نال ہوئی؟ تو پھر مسیطہ نہ کی کریے؟ ہوں یا تو تسی سمجھے نہیں تو یا پتہ نہیں میں سمجھا نہیں سک رہا۔ ایک سب کس مقام؟ سورہ نجم، ٹھیک ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی اگر مطلقاً جس پر غیر اللہ کا نام آئے گا وہ کھانے والی چیز، مثال کے طور پر نہیں تھی، کھانے والی چیز نکال کی تھی، بے جان چیز کی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، پھر کھانے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر کھانے والی چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے تو پھر صوفی کوکنگ آئل کا کیا کریں گے؟ کشمیر گھی، ڈبل ہارس کا فولادی آٹا، 2 گھوڑیاں بھی طاقت والا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور کس کس کی شان دے سارے مثالیں حرام ہو گئے کیونکہ وہ شان نہ آ گیا بقول ان کے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو کلمات میں نے تلاوت کی ہے سنیے ذرا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ یہ 8واں پارہ ہے، اس کی ابتدا ہے۔ رب کیا فرما رہا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھاؤ۔ ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو۔ اور جہاں ختم پڑھے آ جائے کئی آدھے نو حرام ہے، وہ آیتیں ہی پڑھیاں گئی، جڑے مندے نے آیتاں نو وہ کھاندے نے، جڑے نہیں مندے وہ نہیں کھاندے۔ اچھا، اس سے آگے کیا آ رہا ہے؟ وَمَا لَكُمْ
اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اور تمہیں کی پیڑ اللہ فرماتے ہیں کی تکلیف ہے تمہیں بھئی جب تک اللہ کا نام لیا گیا تسی وہ نہیں کھاندے، حرام کہتے اس کو۔ رب فرماتا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تو تم پہ واضح تفصیل سے بیان کر دیا کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے تو اس کو تفصیل سے بیان کر دیا، تم اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کرتے جا رہے ہو۔ اور آگے فرمایا اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام بھی کہا ہے، اگر کوئی ایسی چیز حلال نہ ملے کہ آپ کی جان جا رہی ہو تو اتنا اس میں سے بھی کھا سکتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے جس کو اللہ نے حرام کہا۔ اچھا، جو ہر چیز کو حرام، میلاد بھی حرام، 11ویں کا لنگر بھی حرام، دادا کے اس کا لنگر بھی حرام، پیر سیاض کا لنگر، میرے علی یعنی ایک لسٹ مولویوں نے کہہ دی جس پر غیر کا نام وہ حرام۔ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ فرماتا اور بے شک بتیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں، بے جانے یعنی جاہل، بے علم، رب ان کو بے علم کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اب اس سے پیچھے آ جائیں، سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 103، قرآن کہہ رہا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ ولا حام، اللہ نے مقرر نہیں کیا کان چرا ہوا۔ یہ اس کا پس منظر تھوڑا سا سن لیں۔ کفار جو تھے نا انہوں نے اونٹ کا کان چیر دینا کہ اس کا کھانا پینا ہم پہ حرام، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا۔ سفر پہ گئے، رستے میں منت مان لی کہ ہم خیر خیریت سے واپس لوٹے فلاں بت کے نام پر فلاں اونٹ کو مقرر کر دیں گے۔ پھر جناب والا اسی طرح بکری کا گوشت یا دودھ اپنے پہ حرام کر لیا۔ ان جانوروں کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ یہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کی نفی کر رہا ہے جن کو انہوں نے، جن کا دودھ اور گوشت کافروں نے بتوں کے نام پہ چھوڑ کر، بتوں کے ساتھ منسوب کر کے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ رب فرماتا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے مقرر نہیں کیا بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، حامی۔ رب فرماتا ہے وَلَكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ نے ان کو حرام نہیں کہا، یہ کافر اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا، یہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان میں بے عقل ہیں، یعنی جو بتوں کے ساتھ منسوخ کر کے اپنے اوپر ان کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے میں نے حرام نہیں کی، یعنی وہ حلال ہے تم کھاؤ۔ مطلب کیا؟ جو بتوں کے نام پہ ہو اس کا کھانا بھی جائز، جس کو وہ بتوں کے ساتھ منسوخ کرے اس کا دودھ بھی جائز، اور جو غوث اعظم کے ساتھ منسوخ ہو گئے۔ میں قرآن سے استدلال کر رہا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں سے بھی ان کی نفی ہو گئی، اگلے حکم سے بھی ان کی نفی ہو گئی، پھر ذرا آگے چلیے۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے، آیت لبن تک کسی بھی کچھ نہ کچھ کر دے رہے ہیں کرو۔ سورہ نجم تھی، چلے اس آیت کا میں نے مفہوم عرض کر دیا تھا۔ اب توجہ کیجئے، کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے ٹھیک ہے جی مان لیا، اب یہ بتائیں گے ایصال ثواب کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا نا کہ یہ کل 10واں 7واں 40واں سالانہ ختم ہو یا عرس ہو، یہ جزیات ہیں، اصل اس کی کیا ہے؟ ایصال ثواب، یعنی کسی کو ایصال کرنا۔
جو ایصال ثواب نہیں نہ مانتے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اپنا عمل کام آئے گا، کسی کا کیا عمل جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو حاضرین کرام، اگر اسی بات کو، اسی کلیے کو مان لیا جائے تو وہ جب اپنے مردہ مولویوں کے نام لیتے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں، دنیا چھوڑ گئے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تو ان سے پوچھو بھئی آپ اصال ثواب کے قائل نہیں ہیں، یہ رحمت اللہ علیہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ان پر رحم پڑے گئے نا، پڑے گئے۔ تو پھر انہوں نے پوچھو بھئی تواڈی والی رحمت اللہ علیہ منہ چ نکلے تے ایدا ثواب پہنچدا ہے، جے نہیں پہنچدا تے آپ کیا کیے؟ بھئی دیکھیں نا، وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہ میں پھر اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اب یہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے جی کہ جو تسا کرنا ہے وہی بھگتنا ہے، پچھلے دا کوئی فائدہ نہیں۔ آگے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، کسی کا کیا ہوا کام نہیں آئے گا، اپنی کوشش جو اپنی محنت ہوگی وہ کام آئے گا۔ اب یہ کافروں کے لیے کہنا مسلمانوں پہ تھوک دیتی۔ اگر یہی بات ہے، چلیں اسی پارے کے اندر یہ سورہ نجم جو ہے یہ بھی 27ویں پارہ کے اندر ہے، اور سورہ طور اس کی آیت نمبر 21 یہ بھی 27ویں پارہ کے اندر ہے، یہ نجم سے پہلے ہے۔ اب اس میں رب کیا فرما رہا ہے؟ تم کہتے کسی کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا، اب سنیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، سنیے ترجمہ، اور جو ایمان لائے، یہ مومنوں کی بات، وہ کافروں کی بات ہے۔ وہ کافروں کی بات تھی کہ ان کا اپنا عمل ان کے کام، پچھلوں کا، یعنی کوئی بندہ کافر مر جائے تو اس واسطے دعا کی جائے، انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ مومنوں کے لیے کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اب ایمان یہاں شرط ٹھہرا، جو لوگ ایمان لائے پھر ان کے بعد ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا، یعنی مرنے کے بعد جہاں ان کے بزرگ جنت میں ہوں گے، بزرگ ہونے کی حیثیت سے وہ اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، لیکن ہم ایمان کی وجہ سے ان کی اولاد کو ہم سے ملا۔ اب مجھے بتائیں فائدہ ہوا یا نہیں؟ بھائی جنہوں نے ایمان کے ساتھ پیروی کی، ایمان نے فائدہ دیا یا نہیں دیا؟ اب جو مسلک جس کو 150 سال بھی نہ ہوئے وہ بنے، وہ قرآن کی غلط تشریحات کرے۔ کوئی ایسا ہے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی سے آگے ان کا وجود نہیں ملتا، کسی کا غلام اللہ خان سے آگے وجود نہیں ملتا، کسی کا مسعود الدین عثمانی سے آگے وجود نہیں ملتا۔ ہمارا وجود تمہیں صدیق اکبر سے بھی ملے گا، ہمارے عقائد تمہیں فاروق اعظم سے ملیں گے، عثمان غنی، حیدر کرار، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے ملیں گے، اور ہمارے عقائد کی تائید اور تصدیق نبی پاک کے عمل سے بھی ملے گی، مصطفیٰ کے عمل سے بھی ملے گی۔ اب حقیقت کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا، حقیقت تو ایصال ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ایمان والوں کے 3 گروہ بنائے۔ کتنے گروہ؟ 3 گروہ۔ 3 گروہ کون کون سے ہیں؟ مہاجرین، انصار، یہ 2 ہو گئے، پھر ان کے بعد سے لے کر اب تک اور پھر قیامت تک یہ تیسرا گروہ ہے ایمان والوں کا۔ یہ جو تیسرا گروہ ہے نا، صحابہ تو صحابہ ہے نا، کلم وعد اللہ الحسنی، انصار بھی صحابہ ہیں، مہاجر بھی صحابہ ہیں، اس میں اہل بیت کے نفوس قدسیہ بھی شامل ہیں۔ اب جو صحابہ ہیں
ان کے لیے کلم وعد اللہ الحسنى، ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، ان کے جنتی ہونے میں کسی کو شک نہیں، جو کرے گا اپنے ایمان کی فکر کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان کی وجہ، ان کو دیکھنے والا ایمان کی آنکھ کے ساتھ وہ بھی جنتی ہے۔ اگر جو ان کو ایمان کی آنکھ کے ساتھ دیکھے وہ جنتی ہے تو پھر صحابہ کا لیول کیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اب بات میں نے کرنی ہے تیسرے گروہ کی، انصار اور مہاجرین کے بعد والے جو گروہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ رب فرماتا ہے اس کی قرآن نے شناخت اور نشانی بتائی ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں، وہ تیسرا گروہ، وہ ایمان والے جو بعد میں آئیں گے، ان کی نشانی، ایمان والے کہہ کر فرما ان کی نشانی یہ ہوگی یقولون ربنا اغفر لنا، یہ 28واں پارہ ہے۔ یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بخش۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش جو ایمان لانے میں ہم سے پہلے، یعنی انصار اور مہاجرین کو بخش۔ اس کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ بخشش کی دعا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے درجات بلند کر۔ جب کسی جنتی کے لیے دعا کی جائے مغفرت کی یا بخشش کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی جنت میں، یا اللہ مزید درجوں کی بلند فرما۔ گناہگار کے لیے بخشش کا سبب، نجات کا سبب، ان کے لیے درجات میں بلندی کا سبب۔ اچھا، رب فرما رہا ہے کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش، اور ان ایمان والوں کو بخش جو ایمان لانے میں ہم سے پہل کر گئے، یعنی صحابہ کو بھی بخش، ان کے درجات بلند کر۔ اب یہاں دو چیزیں مزید واضح ہو گئی۔ ایک تو یہ ہو گیا ایصال ثواب، کہ ایصال ثواب اللہ نے ایمان والوں کی علامت بتائی ہے، بے ایمانوں کی علامت نہیں۔ اب جو بے ایمان ہوگا وہ ایصال ثواب کا قائل نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایمان والوں کی ایک یہ علامت ہوگی کہ وہ ایصال ثواب کے قائلین ہیں۔ دوسری علامت یہ ہو گئی، وہ کہتے ہیں یا اللہ ان کو بخش جو ایمان کے ساتھ پہل کر گئے۔ وہ کون؟ صحابہ۔ پھر آگے الفاظ کیا، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اور ان کے صحابہ کے بارے میں یا اللہ ہمارے سینے میں کسی قسم کا کوئی بغض نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب ان کے حوالہ سے ہمارے سینے میں کوئی بغض نہ رکھنا۔ یعنی اب دو چیزیں آ گئی کہ جو ایصال ثواب نہیں مانتا، دعائیں مغفرت نہیں مانتا، ان کا بھی ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے ان کا بھی ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ دو چیزیں مزید، یعنی ایصال ثواب بھی کلیئر ہو گیا اور صحابہ کے بغضیوں کے حوالے سے بھی اللہ کا حکم کلیئر ہو گیا۔ اب چلیے، یہ قرآن کریم سے میں نے استدلال کر دیے، قرآن کریم سے دلائل دے دیے ایصال ثواب کے۔ اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان۔ اب سنیے میرے مصطفیٰ کا فرمان۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں حضرت سعد نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کے لیے کوئی ایسا عمل کر سکتا ہوں جس سے ان کو نفع پہنچے؟ اب سرکار پہ قرآن نازل ہوا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کسی کا عمل فائدہ نہیں دے گا؟ معاذ اللہ، نبی کو توانوں اجے تک امید بھی سمجھ نہیں آئی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب سعد عرض کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا نہ 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 تیرا عمل کوئی کام نہیں آئے گا، تیری ماں نے جو کیا وہی کام آئے گا، نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تو اگر کوئی عمل نیک کرے گا تیری ماں کو فائدہ پہنچے گا۔ آقا کیا کروں؟ فرمایا اس کی طرف سے صدقہ کر، اس کی طرف سے صدقہ کر۔ یہاں سرگودا میں ایک بہت بڑا ایک سیاسی اجتماع ہے، تو اجتماع فوتگی کا تھا، یعنی ایک سیاستدان ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، میرے بڑے مہربان ہیں، بہت بڑا اکٹھ تھا، ہر پارٹی کے وہاں لوگ تھے، جتنی سیاسی مذہبی پارٹیاں ہیں، جماعتیں، سب تھے، میری وہاں تقریر۔
सैकड़ों का इज्तिमा। मैंने इसाले सवाब पे तकरीर की, एक बंदा ना वो भागता हुआ स्टेज की तरफ बाद में आया, उसने आके मुझे कहा कि हजरत ये बताएं कि अच्छा, एक बात उसने मान ली, वो इसलिए उसने मान ली, उसको शायद पहले ही पता था कि ये कुर्बानी का सवाल कर देगा। उसने कहा जी बकरा ज़बह करने का सवाब तो समझ आ गई, पहुंच गया, ये कुरान पढ़ने का सवाब कैसे पहुंचता है? मैं कहा हूं मैं तेरी अकल से मातम करा, एक पासो तुम बकरे का छुरी फेरना मनी खलोता है, कुरान का सवाब तेरे वास्ते अड़ा खलोता है। भाई हैरानगी की गल है, केडी अजीब, पता नहीं दिमाग की तूड़ी भरी। मैंने उससे कहा भाई जनाब मुझे ये बताएं, रब तो फरमाता है लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि जो तुम ज़बह करते हो ना मुझे इसका गोश्त पहुंचता है ना मुझे इसका खून पहुंचता है। कुरान तो ये कह रहा है वलाकिन यनालुहु तक़वा, मगर मुझे तकवा पहुंचता है, यानी अमल पहुंचता है। उसने कहा हाँ वो ज़बह करने का अमल पहुंचता है। अब बताइए कुरान कैसे पहुंचता है? मैं कहा कुरान पढ़ना नेक काम है या बुरा? उसने कहा ना माज़अल्लाह, बुरा कैसे होगा, वो तो नेक काम है। मैंने कहा बकरा जानवर ज़बह करना सदके के लिए, कहता ये भी नेक काम है। मैं कहा बकरा नहीं अपड़िया नेकी पहुंची है ना, उसका क्या हाँ, मैं कहा कुरान नहीं अपड़िया, कुरान पढ़ता ही नेकी पहुंची। ये बातें समझने वाली है, इसको ज़हन में सेव करें भाई, वो जो अमल है ना वो पहुंचेगा। अच्छा मैं फिर जिंदा के लिए साले सवाब साबित कर देता हूँ, मुर्दा तो मुर्दा रह गया। पता ही तो तुहानू भी है, तुम तवज्जो नहीं देंगे, तुसी अपने अपने काम वाल तवज्जो देंगे, असी अपने काम वाल तवज्जो देंगे। अपना अपना काम है ना जी, जिदा जेड़ा काम है, समझ आ रही है? जिदा जेड़ा काम है उस शोबे तवज्जो दे रहा, ठीक अच्छी गल है। जेड़ा साडा काम है उसी गल तवज्जो देने। जदों तुहानू कोई पूछे ना इंज दे काम ते फिर सानू पूछे। सुनिए तवज्जो से, इसाले सवाब जिंदा के लिए, यानी मेरा अमल नेक अमल मैं कामरान साहब को दे सकता हूं या मोहम्मद हुसैन साहब को, जंजुआ साहब को, आप में से किसी को दे सकता हूं, बसरा साहब को दे सकता हूं या नहीं? ये सुनिए, अहले सुन्नत व जमात के किसी आलिम से न पूछे, जो इसाले सवाब नहीं मानता यहां नमाज जुमा के बाद सीधा एक शहीद चौक को सीधा रोड जा, गोल चौक में क्रॉस कर जाए, फिर एक चौक आएगा उन क्रॉस करना, फिर एक चौक आएगा उन भी क्रॉस करना, फिर अगे साड़ी रिहायश वाला चौक आएगा उन भी क्रॉस करना, फिर शेरपुर चौक आएगा उन भी तुसी क्रॉस करना, फिर अगे मिलाद चौक आएगा उन भी थोड़ा सा क्रॉस करके सजे आ। मौलवी साहब ने जाके पूछना कि अब्बा जी हज पे नहीं जा सकते, हज पे नहीं जा सकते, मुआलिज ने मना किया है, ये उनके लिए बीमारी की शिद्दत का सबब भी बनेगा और मुमकिन है कि मौत का सबब भी बन जाए, उसका तरीका क्या है? मौलवी तो जेड़ा आता ना किसी का अमल काम नहीं आना, वो कहेगा पहले आकेगा कोशिश करो मैनू घर लो अब्बे की जाके, किसी को भेज दे, मुकम्मल उसका खर्च करे, खाना पीना जो आपके अब्बा हुजूर का है उसके मुताबिक उसको खर्च भी दे, वो हज करने जाएगा, उधर जाके तवाफ करेगा, हजर अस्वद के बोसे लेगा, सफा मरवा की सही करेगा, मीना में क़याम करेगा और बाद में हज कर बुनियाद अदा करेगा, फिर मीना में 10 से हज को वो क्या करेगा, कुर्बानी करेगा और 9 दिन हज रात मगरिब का सूरज जब गुरूब होगा तो वो आके मुज़दलिफा में नमाज पढ़ेगा, इशा मगरिब इकट्ठी पढ़ेगा और जमात तकरीया गिनेगा, सुबह 10 को और शैतान को तकरीया मारेगा, कुर्बानी करेगा, सारे मनासिक वो वहां करके वो वहां हाजी हो जाएगा, तेरा अब्बा सजदे करके हाजी हो जाएगा। अल्लाह बात समझ आई है? अल्लाह का नाम है ना, गल्ला तो सुभान अल्लाह कह दिया करो, साड़ी बड़ी मेहनत होगी।
صورت اتنی محنت نہیں ہوتی جنہیں دیتے ہوں گے. ہاں میں آج کل جتنے تقریر پہ جاوا نا کئی ایسے علاقے ہوندے نے بندے ڈگن والے ہوئے ہیں. میری عادت ہے میں عقیدہ تے بیان کرنی ہوندا. اچھا پھر جس وقت میں سر پہ آواں یا شہر پہ آواں وہ جناب وہ ٹوٹ کے آواں. میں کہ جی تسی یہی چاہتے سو تو میں پہلے دس دیں. میں اپنی انرجی لائی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو ان باتوں کو سمجھیں. نبی پاک علیہ السلام سے حضرت سعد نے کہا میرا عمل یہ فرمان مصطفیٰ ہے. نبی پاک نے فرمایا ہاں تیرا عمل کام آئے گا. یہ جیندے نو فائدہ ہو سکتا ہے مردے نہیں ہو سکتا. اچھا چلے میں قرآن سے ایک استدلال کرتا ہوں کہ مردہ زندے کو بھی فائدہ دیتا ہے. ابھی ابھی ذہن میں آ گیا. کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں دیتے ہو چلو تمہارا کوئی سال ثواب پہنچے گا تمہیں ان کا کیا فائدہ. ایک تسی پنجابی کا ایک جملہ سنے ہونا کہ چنگیاں دا فیض 7 نسلوں تک ہوندا ہے نا. سنے چنگیاں دا فیض. اچھا یہ اس استدلال بھی میں قرآن سے کر دیتا ہوں. واقعی ہوتا ہے. قرآن کریم کا 16واں پارہ تسی سبحان اللہ کو انہیں تک نہ آیت لگنا اللہ حاضرین کرام. حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت خضر علیہ السلام آپ ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں. دونوں اللہ کے پیارے اکٹھے تھے. ایک بستی میں داخل ہوئے تو وہاں کیا ہوا کہ ایک دیوار گر رہی تھی. ان بستی والوں نے آپ کو نہ کھانا پوچھا نہ چائے پوچھی. اسی کدھر جائیے سانو کچھ چاہ پانی نہ پوچھے. کوئی لاہوریاں تردی واری آکھے بیٹھو نہ چاہ آ رہی. وہ لاہوری ہے تو ناراض نہ ہونا کیونکہ مشہور ہے. میں نے کہہ دیا یار چلو سرگو دیا لیں آپ اسی اپنے تے لے لیں. ہاں اچھا سنیے جی کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. اے بن رہی ہے وہ خدا دا نہ جے چاڑنا نہ آیا مہربانی کرنا. توجہ کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی کے باہر ٹھہرے. انہوں نے ان کو نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا. مانگنے کے باوجود انہوں نے ان کی کوئی تواضع نہ کی. ساری رات اللہ کے 2 پیاروں نے باہر گزار دی. صبح جب اٹھے بستی میں داخل ہوئے تو ایک دیوار تھی گرنے کے قریب تھی. جناب خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کیا. جب سیدھا کیا نا تو یہ بات بہت لمبی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ امور تھے جس کا تعلق غائب کے ساتھ تھا علم لدنی کے ساتھ پردے کے علم کے ساتھ. وہ علم جناب موسیٰ جاننے کے لیے تشریف پائے تھے خضر علیہ السلام کے پاس. یعنی جس پر اللہ کا کرم ہو جبکہ مرتبے میں موسیٰ غلام ہے اولو العزم رسول ہے. اگر مرتبے میں کوئی کم درجہ بھی رکھتا ہو اس کے پاس جو اللہ نے اس کو خاص عطا کیا وہ جاننے کے لیے جانا نبیوں کی سنت ہے. جس پر اللہ کا کرم ہو وہ دیکھنے کے لیے یا جاننے کے لیے. اگر غوث پاک پہ اللہ کا کرم ہے تو ان کے پاس وہ کرم دیکھنے کے لیے کوئی جائے. ابن جوزی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ابن جوزی 900 سال پہلے ان کا وصال ہو گیا. وہ ولیوں کے بڑے خلاف تھے. انہوں نے ولیوں کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی ہے. ایک کتاب بھی لکھی ہے اور بڑے سخت اس میں جملے. غوث اعظم کے زمانے میں وہ تھے. ان کے جو چچا تھے نا وہ حضور غوث اعظم کے مرید تھے. انہوں نے ایک دن کہا بھتیجے ولیوں کے خلاف تیری دشمنی حد درجہ تک پہنچ گئی. اللہ کے خوف سے ڈر. من عاد علی ولی فقط آذنتہ بالحرب. حدیث قدسی رب فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. اس نے کہا کون ولی کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تو نے عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا لکھا ہے.
اس نے کہا کیا وہ ولی ہے؟ کہا تم اس سے کبھی ملے ہو؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر آؤ میرے ساتھ چلو، پہلے ملاقات کرو پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ وہ لے کے حضور سیدی غوث اعظم کی بارگاہ میں ابن جوزی کو چچا آ گیا۔ ابن جوزی جس وقت مدرسہ میں پہنچے نا، بغداد شریف کا مدرسہ ہے، حضور غوث اعظم قرآن پاک کی تفسیر پڑھا ہے۔ ہونے جدے پیر کتوں لبن جڑے تفسیراں پڑھان، ہن کوئی لبے مینوں دسنا، ہون گے صحیح لیکن لبنے مشکل، بہت مشکل، کہ جو تفاسیر پڑھاتے تھے حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ خود پڑھاتے تھے۔ بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں جو خود درس و حدیث کے یہ تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر پڑھا رہے تھے تو ابن جوزی بیٹھ گیا۔ ابن جوزی کو غیر معمولی بندہ نہیں ہے، یعنی معمولی بندہ نہیں، غیر معمولی بندہ تھا، بہت بڑا اس کا علمی لیول تھا، بڑا قد کاٹ والا بندہ تھا۔ آج تک اس کی تحریریں علماء وقت جو ہیں یہ دلیل اور حجت کے طور پہ پیش کرتے، اتنا بڑا بندہ تھا۔ جب وہ حضور شہنشاہ بغداد کے دربار میں آیا نا، انہیں سمجھا بھی یہ بھی کوئی نظرانے لینے والا پیر نہیں، یہ کوئی عام پیر نہیں ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کو پتا چلا، آپ دربار میں موجود تھے کہ وقت کے بادشاہ کے پاس ایک تاجر آیا کپڑا لے کر، تو بادشاہ وقت نے جب اس کپڑے کی قیمت سنی تو اس نے کہا نہیں یار یہ میری دسترس سے بائیں ہے، میں نہیں خرید سکتا۔ یہ حضور غوث اعظم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک کا بادشاہ اتنا رئیس ہونے کے باوجود کپڑا نہیں خرید سکتا، اور کپڑے کا تاجر دوسرے ملک سے آیا ہے۔ حضور پیران پیر نے فرمایا اس تاجر کو بلاؤ، نکل تو نہیں گیا ہوگا ملک سے؟ کہا نہیں، ابھی تو یہی تھا۔ اس کو بلوایا گیا، وہ تاجر جب آیا نا تو حضور شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا بھائی تم کپڑا بیچنے آئے ہو؟ کہا جی میں عموماً ایسا کپڑا رکھتا ہوں جو بادشاہان وقت کے علاوہ کوئی اور خرید نہیں سکتا۔ غوث پاک بغداد کی مسیح سے امام سن، ایک مدرسے دے مدرس تسبیح آتے، تسبیح بھی پڑھ رہے آتے نے۔ اچھا پھر بادشاہ نے خریدا؟ کہا نہیں، آپ کے بادشاہ کے پاس شاید اتنے پیسے نہیں تھے، وہ یہ کپڑا، یہ بہت قیمتی کپڑا ہے، وہ نہیں خرید سکا۔ فرمایا اچھا کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا آپ پوچھ کے کیا کریں گے؟ کہا ہم خرید لیتے ہیں اگر بادشاہ نے نہیں خریدا۔ اس نے کہا جناب بادشاہ خرید نہیں سکا، یہ گودڑی پوش کتوں خریدن گے؟ اقبال نے کہا نہ پوچھے کا پوش اور چھوٹ، ارادت ہو تو دیکھ ان کو جدے فیضا لیے بیٹھے اپنی ناز کی ناز۔ یہ مسجد کی جھولی آ رہی ہے، ذرا اس کا بھی خیال رکھا کریں۔ میں نے خیال رکھنا چھاڑ دیتا تو تجھ بھی چھاڑ جائے۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں جو یہ دو الفاظ میں نے کہنے ہوتے ہیں کوئی علم کی بات مزید کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے۔ مسجد کے لیے ترغیب دینا، مانگنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مہربانی کیا کریں، 100 والے 200 دیو، 500 والے 1000 دیو۔ آج میں نے پتہ لگنا چاہیے میری گل کا اثر ہوا۔ بات کر رہا تھا، حضور غوث اعظم نے فرمایا قیمت مانگ، یار میں رعایت نہیں کرواؤں گا۔ اس نے کہا آپ خرید لیں گے؟ فرمایا یار قیمت دس۔ اس نے قیمت بتائی، آپ نے وہی بوری جس پہ بیٹھے تھے اس کو اٹھا کے نا نیچے سے پیسے اٹھا کے کہا پیسے پورے۔ حیران ہو گیا۔ آپ نے درزی کو بلایا، درزی آیا، میرا جبہ سیے۔ اس نے جب ناپ لیا، غوث اعظم کا قد لمبا تھا، اس نے کہا جی 4 گرہ کپڑا کم ہے۔ ہاں بھائی تاجر 4 گرہ مزید کپڑا ہے؟ نہیں جی نہیں، بس عام بندے کا تو یہی سائز ہوتا ہے۔ تو آپ نے چونکہ جبہ بنوانا ہے، آپ کا قد بھی لمبا ہے، اب لباس میں بھی فرق آ گیا، تو یہ 4 گرہ تو اور نہیں ہے، بس میں نے بنایا ہی اتنا تھا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا چلو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ وہ جس بوری پہ بیٹھے تھے نا، اس سے اٹھ کے درزی سے کہا جہاں سے کم پڑتا ہے یہ بوری کاٹ کے لگا دو۔ جہاں سے کم پڑتا ہے بوری لگا دے۔
تاجر کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا پیر جی کیا کر رہے ہو آپ؟ اتنا قیمتی کپڑا آپ بوری لگا رہے ہیں، یہ ظلم نہ کریں. فرمایا چپ چپ چپ. میں نے اپنے بدن کی زینت کے لیے یہ کپڑا نہیں خریدا، میں نے اپنی زیب و زینت کے لیے نہیں خریدا، میں نے یہ کپڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو میرے ملک میں آیا، میرے ملک کا بادشاہ یہ کپڑا نہ خرید سکا، اور جب تو دوسرے ملک میں جاتا وہاں جا کے میرے ملک کی بدنامی کرتا کہ اس ملک کا بادشاہ یہ کپڑا نہیں خرید سکا. اب کم از کم دوسرے ممالک میں تو یہ تو بتائے گا نا کہ جو کپڑا دوسرے ممالک کے بادشاہ پہنتے ہیں عبد القادر کے ملک کے مسجد کا امام پہنتا ہے. میں نے بدن کی زینت کے لیے نہیں یہ کپڑا خریدا. ابن جوزی آیا، آپ تفسیر پڑھا رہے تھے، ایک آیت کی آپ نے تفسیر کی، چچا ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ابن جوزی کے، انہیں موڑا مار رکھا سنا. اس نے کہا پڑھی ہوئی ہے، پڑھائی بھی ہوئی ہے یہ تفسیر. پھر اسی آیت کی ایک اور تفسیر، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، ہر تفسیر پہ وہ کہتا میں نے یہ پڑھی ہوئی. آٹھویں تفسیر پڑھی ہوئی ہے، نویں تفسیر پڑھی ہوئی ہے، پڑھائی بھی ہوئی ہے، 10ویں کوئی نئی بات نہیں، پڑھائی بھی ہوئی ہے، پڑھی بھی. جب 11ویں تفسیر ہوئی ابن جوزی رحمہ اللہ، پھر اس کی 12ویں تفسیر، پھر 13ویں تفسیر، پھر 14ویں تفسیر، پھر 15ویں تفسیر، اور میں گنتی کے کے وقت زیادہ لگے گا. جب غوث اعظم ایک آیت کی 40 تفسیروں تک پہنچے، ابن جوزی نے اپنا کرتا پھاڑ دیا، پگڑی اتار کے وجد میں آ کے طرف کے شیخ عبد القادر جیلانی کے طرف اترے. فرمائے ابن جوزی کیا ہوا؟ چھوڑ دے پیر. اس نے کہا اب یہ پیر اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک نہ پیر میرا مرید نہیں بن جاتا. اللہ. پھر گمراہی سے بچ گیا، کیونکہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وہ گمراہ نہیں ہوتا جس کا مرشد ہو. اب میرے سیدی اعلیٰ حضرت، اچھا یہ مطلب ہے سبحان اللہ دلی ہے، یہ مطلب میں اس پاس ہے جانے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. آپ قادری تھے. ویسے تو جتنے سلاسل ہیں ان سب کے پاس فیضان حضور غوث اعظم کا ہے. جتنے بھی سلسلے ہیں، جہاں بھی کوئی مرید ہے، قادری سلسلہ تو ہے ہی، شہنشاہ بغداد کا. چشتیوں کے پاس بھی خیرات غوث اعظم کی. ہمارے آستانہ عالیہ گولڈا شریف جائے نا تو آج بھی وہاں صاحبزادگان کہتے ہیں یہ جڑا تسا کھانے ہو نا یہ غوث پاک نہ لنگر ہے، تسا غوث پاک نے مہمان ہو. حضور سیدی غوث اعظم کا لنگر 1965 کی غالباً جنگ تھی اور چھڑ دیو تسی انہوں دسو میں بچ بیٹھا دس دیو کہ بے بعد اچھ لے لینا. توجہ میرے یہاں بھائی، جس کا موبائل ہے یہ رشید سے بات اعلان ہوا حکومت کی طرف سے روٹی کاٹ کر دیو، جنگی حالات میں اناج کم پہ رہے. ریڈیو پاکستان تھا اس وقت، بزرگوں سے ہم نے سنا ہے اعلان ہو گیا جی کھانا پینا کم کر دیں، روٹی کم کر دیں، ایک ٹائم کی کھائیں، پوری کھاتے ہو تو آدھی کھاؤ. یہ اعلان ہو گیا تو اس وقت حضرت تاجدار گولڑا قبلہ عالم کے لخت جگر حضرت قبلہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ، آپ اس وقت تک مسند پر تشریف فرما تھے، مسند مہر علی پر، اس کے وارث آپ تھے. آپ کو جب کسی نے کہا حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے تو لنگر کے سلسلے کا کیا کرنا ہے، فرمایا ہے کہ حکومت کدو اعلان کیتا ہے. سادہ سے بندے تھے، انہوں نے کہا جی ریڈیو پہ اعلان ہوا ہے. فرمایا اچھا یہ ریڈیو پاکستان نہ دفتر ہے کتنے، چل مل رہ جا. آپ وہاں تشریف لے آئے، ریڈیو پاکستان کے دفتر آئے تو وہاں آ کے کہا، لوگ جانتے تھے بابو جی آئے ہیں، کہا کہ ماں کھول کے دیو نا سپیکر، ماں گل کرنی، کل حکومت کی تھی آج ماں کرنی نہ کہ کرو.
آپ نے مائک آگے رکھ کے فرمایا ہاں بھئی ان لوگ سننے پہ فرمایا لوگوں ماں بابو جی بولنا پیا کل حکومت کی طرف کو اعلان ہویا کہ جتھے جتھے بندہ ایک ٹائم بھی کھاتا ایک ٹائم بھی کھائے لیکن روٹی ادھی کھاتے دو ٹائم والا ایک ٹائم کھائے کیونکہ اناج کم ہو رہے ہیں جن کی حالات ہے وہ حکومت کی طرف کو اعلان سی آج عبد القادر جیلانی کے پتر کی طرف کو اعلان ہے جس لوگ کدروں نہ ملے وہ گوڑی آ جائے اپنا کھا جائے تو کھا جائے اللہ یا اے واسطان ہے کسی نے پوچھا آپ کہاں سے لیتے ہیں فرمایا ہم امریکہ واشنگٹن سے لیتے ہیں وہ محدود ہے جہاں سے ہم لیتے ہیں وہ لا محدود ہوتی ہم جہاں سے مانگتے ہیں وہ کشکول بھر دیتی تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ آباد خدا رکھے ساقی تیرا مہمان پڑھو رکھے ساقی تیرا مہمان تیرے آستان پہ ساقی تیرے دم سے رونقیں تیرے آستان پہ ساقی تیرے دم سے رونقیں تیری جنبش کا سے آباد میں قدر ذرا کہیے نا تیری جنبش کا سے آباد میں قدر آباد میں قدر ہے آباد پینے کو پی لوں گا ہر شرط ذرا سی ہے پینے کو پی لوں گا ہر شرط ذرا سی ہے اجمیر کا ساتھی ہو بغداد کا میدان اجمیر کا ساتھی ہو بغداد اب یہ پیران پیر روشن زمین شماد محبوب سبحانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی حسنی حسین بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو ان سے پہلے بڑی گزرے جو بزرگ گزرے انہوں نے آنکھیں خوشخبریاں دی انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے قریب ایک بچہ بغداد کے منبر پہ جوانی چڑھنے کے بعد وہ پیدا گیلان میں ہوگا پھر جب جوانی چڑھے گا وہ بغداد کے منبر پہ آ کے یہ اعلان کرے گا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ تیرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تیرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر اب سنیے پھر وہ وقت آیا جب پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی میں حسنی حسینی کیوں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کے والد حسنی سید آپ کی والدہ بولیے حسینی سید اور سنیے توجہ کے ساتھ آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ ذرا گن بھی لیجئے گنتی بھی ساتھ کرتے جائیے آپ کے والد ابو صالح موسیٰ ان کے والد عبداللہ ان کے والد یحییٰ ان کے والد داؤد ان کے والد موسیٰ ثانی ان کے والد عبداللہ ان کے والد موسیٰ جون ان کے والد عبداللہ محمد ان کے والد حسن مصنع کتنے ہوئے
نو ان کے والد امام حسن مجتبی، ان کے والد علی شیر خدا کیا 11ویں والا پیر، ان کی امی جان حضرت سیدہ فاطمہ ام الخیر، ان کے والد سید عبداللہ سومی، ان کے والد ابو جمال الدین محمد، ان کے والد جواد، ان کے والد امام علی رضا، اب ذرا گنتے جائیے، ان کے والد امام موسیٰ کاظم، ان کے والد امام جعفر صادق، ان کے والد امام محمد باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین، ان کے والد علی شیر خدا۔ اب اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ نبوی میں انہیں بھی تشریح نہیں کرنی، میں تقریر جلدی چھڑنی۔ نبوی علوی فضل فتولی گلشن، حسنی پھول حسینی غیر مہکنا تیرا، نبوی دل علوی گل فتولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ تو محبت اور عقیدت کے ساتھ سنیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان، آپ کیا فرماتے ہیں؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث غفالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ جب پیران پیر نے اعلان کیا بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر، تو پھر جب اعلان ہوا اللہ نے اپنی قدرت سے اس وقت غوث اعظم کی آواز سارے ولیوں تک پہنچا دی، سارے ولیوں نے اقرار کیا، لیکن سب نے بعد میں اقرار کیا، جو سب سے پہلے اقرار کرنے والا تھا وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز حسن چشتیہ کا بادشاہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے سر جھکا دیا۔ حضرت نظام الدین فرماتے ہیں آپ نے سر جھکا کے کہا اے 11ویں والے پیر، اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم میری صرف گردن پر نہیں ہے بلکہ میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھ کی پتلی پر بھی ہے۔ آپ نے اس کو تسلیم کیا، اور آدم چشتی کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا وچ محبوب ہزارہ، دنیا وچ محبوب ہزارہ، میرے یار کا بکرا سے جس پہ حسن جمال کا شہرہ، سویا دور درازے ولیاں دا سر تاج سجاوے، نبی پاک دا محرم رازے، آزم و رجبال مسادا سزا خواجہ غریب نواز۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی، آپ فرماتے ہیں آپ بھی قادری تھے، آپ فرماتے ہیں آل اولاد تیری نہ منگتا، آل اولاد تیری نہ منگتا، میں جنگال سے آنی پاؤ ہے آج منگتے آئی صدقہ شاہ جلال، پاؤ خیر منگتے ہیں تائیں صدقہ شاہ جلال۔
میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کے تاجدار نے حضرت ابو صالح موسیٰ کو یعنی غوث اعظم کے والد صاحب کو خواب میں آ کے فرمایا تھا، اے ابو صالح مبارک ہو، اللہ تجھے وہ بیٹا دینے والا ہے جس کی ولیوں میں شان ایسی ہوگی جیسے نبیوں میں میرا مقام۔ مصدق لما معکم، نبیوں کی تصدیق کرنے والا میں ہوں اور میری امت کے ولیوں کی تصدیق کرنے والا میرا بیٹا وہ جو استدلال میں کرنے لگا تھا یاد ہے نا، وہ جو دیوار موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، وہ اس کو میں پورا کر دوں، یہ نہ ہے کہ تجھے آپ کو گالتے رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام وہاں پر ٹھہرے، انہوں نے پانی بھی نہ پوچھا۔ صبح کو جب ان کے شہر میں داخل ہوئے تو ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، جناب حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ جب اس دیوار کو سیدھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان کی دیوار سیدھی کی ہے، انہوں نے ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا، انہاں سانو ٹکر نہیں پوچھا، تسی مفت ہی قداں سیدھیاں کرنے لگ گئے، تسی انہاں کولو اجرت لیندے، معاوضہ لیندے۔ جناب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ جو دیوار ہے نا اس شہر کے دو یتیم بچوں کی ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ دفن ہے۔ میں نے اس کو سیدھا اس لیے کیا اگر یہ گر گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مال کو کوئی غصب کر لے، کوئی حق پہ ڈاکہ نہ ڈال لے، میں نے ان کا مال محفوظ کیا ہے۔ اب خضر علیہ السلام نے یہ بتایا اور ساتھ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ 16واں پارہ ہے اور پہلا رکوع ہے۔ کیوں جی قاری صاحب تھوڑا جا نال بول دے رہنا، سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر ہے 82 82۔ جناب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یتیموں کا خزانہ دفن ہے، میں نے بچایا۔ اب اگلی بات سنیے، چس آ جائے گی سن کے۔ انہوں نے کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ایک بزرگ تھا ساتویں پیڑھی کے، وہ نیک تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ساتویں پیڑھی یعنی اتے انہاں دے والد دا والد، اس کا 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 والد، اوپر ان کا۔ اچھا بعض نے 10واں بزرگ لکھا ہے، میں ترے وچوں سکپ کیتے نے، چلو 7 ہی مان جاؤ۔ 10واں بزرگ بھی لکھا ہے لیکن آپ 7 کو کہہ لیں، کم فگر رکھ لیں۔ 7واں بزرگ اوپر نیک تھا، میں نے ان کا خزانہ محفوظ کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو 7ویں پیڑھی کے بزرگ تھا نا اس کی نیکی ضائع نہیں گئی، وہ قبر میں چلا گیا۔ اب وہ تو مردہ ہے، تو حضرت آپ کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں دیتے، اگر مردہ فائدہ نہیں دیتا تو ساتویں سوچتا کہ یہ فائدہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ فائدہ تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو پھر پتہ یہ چلا اگر بندہ نیک و صالح ہو تو 7 پشتے بھی گزر جائے اس کا فیضان جاری رہتا ہے۔ تو پھر ماننا پیر سیال دیاں پشتاں گھن لائے، اجے 7 نہیں ہوئی ہیں، تاجدار گولڑا کی 7 نہیں ہوئی، کیوں جی؟ تو بتائیں نا پھر ان کا فیضان ہے تو جنہاں کوئی فیضان ہے وہ اصل ہے، جنہاں دے نصیبہ چ نہیں نالا ہے۔ اب چونکہ وقت کافی ہو گیا، سنتیں پڑھ لے، باقی انشاءاللہ اگلے دن۔